ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ اس کی 3 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ بادشاہ اپنے بیٹے کو بہت پیار کرتا تھا۔ اس نے اپنے بچوں کو خوبصورت کھلونے دے رکھے تھے، مچھلیاں، گاڑیاں، خوبصورت بھالو اور گیند اور بہت سے کھلونے۔ چاروں بہن بھائی آپس میں بہت پیار کرتے تھے۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے چاروں بچوں کو بلایا۔ چاروں بہن بھائی بادشاہ کے پاس پہنچ گئے۔ بادشاہ نے تینوں بیٹیوں اور بیٹے کو پیار کیا اور انہیں اپنے پاس بٹھا لیا۔ بہت سے تحائف دیے۔ چاروں بہت خوش ہو گئے۔ بادشاہ نے تینوں بیٹیوں میں سے سب سے بڑی بیٹی کو اپنے قریب بٹھایا اور پیار سے پوچھا، بیٹی میں کون ہوں؟ پیارے ابو جان، آپ ہمارے پیارے پیارے والد ہیں اور بادشاہ ہیں۔ اس نے کہا، اچھا تو بیٹے یہ بتائیں کہ آپ مجھے کتنا پیار کرتی ہیں؟ میرے پیارے پیارے ابو، آپ سے پہاڑوں سے اونچا اور سمندر سے گہرا پیار کرتی ہوں۔ اس نے بڑے دلدار انداز میں کہا، واہ بیٹی واہ، تمہاری بات سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ بادشاہ نے کہا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ اب اس نے درمیانی بیٹی سے پوچھا، ہاں بیٹا تم بتاؤ مجھ سے کتنا پیار کرتی ہو؟ درمیانی بیٹی نے کہکا لگایا اور باپ کا ماتھا چوم لیا اور بولی، ابو میں آپ سے 7 آسمانوں سے اونچا اور 7 زمینوں سے گہرا پیار کرتی ہوں۔ واہ بیٹی واہ، تم نے تو اور دل خوش کر دیا۔ بادشاہ نے اسے بھی سینے سے لگا لیا۔ اب بادشاہ تیسری بیٹی کی طرف متوجہ ہوا۔ پیاری بیٹی تم بتاؤ تم مجھ سے کتنا پیار کرتی ہو؟ پیارے ابا جان، میں سچ مچ کہوں؟ اس نے سنجیدگی سے کہا، ہاں بیٹا بالکل سچ کہو۔ تو پیارے ابا جان، میں آپ سے نمک جتنا پیار کرتی ہوں۔ ہائے یہ کیسا جواب ہے، نمک جتنا؟ ہاں ابو، میں آپ سے نمک جتنا پیار کرتی ہوں۔ اس نے پھر کہا۔ اس پر بادشاہ کو غصہ آ گیا۔ اس نے تالی بجائی، سپاہی حاضر ہو گئے۔ اس نے حکم دیا کہ اس بے وقوف لڑکی کو جنگل میں چھوڑ آؤ تاکہ اسے اپنے باپ کی قدر معلوم ہو۔ سپاہیوں نے بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی اور تیسری شہزادی کو جنگل میں اکیلا چھوڑائے۔ شہزادی نے اپنے رب کا شکر ادا کیا اور کہنے لگی، اے میرے پروردگار، میں تیری رضا کے آگے سر جھکاتی ہوں۔ تو ہی میرا پروردگار ہے اور میری حفاظت کرنے والا ہے۔ تیرا شکر ہے کہ جیسے بھی رکھے۔ وہ اللہ کے حضور سر بسجود ہو گئی۔ اللہ کی رحمت کو جوش آیا۔ وہاں ایک بوڑھا اپنی بیوی کے ساتھ جنگل میں رہتا تھا۔ اس نے اسے اپنی بیٹی بنا لیا۔ وہ روزانہ لکڑیاں کاٹتا اور شہر میں جا کر بیچ آتا۔ شہزادی نے کہا، بابا تم کچھ لکڑیاں بیچ آیا کرو اور کچھ لکڑیاں وہ سامنے پہاڑ کی غار میں رکھ دیا کرو تاکہ لکڑیاں جمع ہوتی رہیں اور سردیوں میں کام آئیں۔ بابا نے اس کی نصیحت پر عمل کیا اور لکڑیاں غار میں جمع کرنا شروع کر دیں۔ غار لکڑیوں سے بھر گیا۔ کرنا خدا کا یہ ہوا کہ بجلی گری اور لکڑیوں کو آگ لگ گئی۔ ذرا سی دیر میں ساری جمع شدہ لکڑیاں جل کر خاک ہو گئیں۔ 2-3 دن بعد جب راکھ ٹھنڈی ہوئی تو شہزادی نے سوچا کہ غار کی صفائی کی جائے اور پھر سے لکڑیاں جمع کریں۔ وہ غار میں گئی۔ اب وہاں ہر طرف سونا ہی سونا نظر آیا۔ وہ غار سونے کا پہاڑ تھا۔ شہزادی نے کچھ سونا بیچ دیا اور غار کے باہر ایک محل بنوا لیا۔ محل بہت شاندار تھا۔ اس نے محل کے ارد گرد ایک خوبصورت باغ بنوایا۔ باغ میں فوارے لگوائے اور رنگ رنگ کے پھولوں اور پھلوں کے پودے لگوائے۔ اب شہزادی نے بھیس بدلا اور نقاب پہن لیا اور بادشاہ اور اس کے امیروں اور تمام شہر کے لوگوں کو دعوت دی۔ بادشاہ نے دعوت قبول کی۔ اب جب بادشاہ، امیر، وزیر، درباری اور اس کی دونوں لڑکیاں اور بیٹا کھانا کھانے بیٹھے تو کسی کھانے میں نمک نہ تھا۔ سب نے کھانے کی طرف سے ہاتھ کھینچ لیا۔ شہزادی نے بادشاہ سے کھانا نہ کھانے کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگا، یہ کھانا تو بہت بد ذائقہ ہے، کسی کھانے میں نمک نہیں، میں یہ کھانا نہیں کھا سکتا۔ بادشاہ کی بیٹیوں اور بیٹے اور اس کے درباریوں نے بھی بے نمک کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ سلامت، کیا آپ نمک سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ اس کے بغیر کھانا نہیں کھا سکتے؟ شہزادی نے بادشاہ سے سوال کیا۔ ہاں، نمک کے بغیر ہر کھانا بے ذائقہ ہو جاتا ہے اور کھانے میں نمک نہ ہو تو وہ کھایا نہیں جا سکتا۔ میں تو کہتا ہوں کہ نمک کے بغیر کھانا کھانا ہی بیکار ہے۔ اچھا تو یہ بات ہے، آپ نمک کے بغیر نہیں رہ سکتے؟ ہاں یہی بات ہے، بادشاہ نے بیزاری سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اسی وقت شہزادی نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا اور کہنے لگی، ابا حضور، میں نے سچ کہا تھا کہ میں آپ سے نمک جتنا پیار کرتی ہوں۔ بادشاہ بہت شرمندہ ہوا اور اس نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور اسے گھر لے گیا۔